السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو جعفر عباس صاحب کی یاد میں ہے۔ جعفر عباس صاحب میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ایک تھے۔ ان کا 2 روز پہلے انتقال ہو گیا، تو میں فلائی کر کے یہاں پر آیا کیری نارتھ کیرولینا کے اندر۔ آج ان کا فیونرل تھا، آج جنازہ تھا ان کا، تو آج قبر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے اور بڑا دکھی ہوں۔ یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے نہیں بنائی، اپنے لیے بنائی ہے، تو اگر آپ لوگ نہ دیکھنا چاہیں تو اس کو نہ دیکھیے۔ اس کا ویسے بھی آپ کو شاید دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے نہیں ہے، میرے اپنے لیے ہے۔ زندگی میں اگر کوئی دوست ہو جو آپ کی بات سمجھ سکیں، جن کی بات آپ سن سکیں، جن سے بات آپ کہہ سکیں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ 4-5 بھی ایسے لوگ مل جائیں تو زندگی آرام سے گزر جاتی ہے۔ میری زندگی میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، 4-5-6 لوگ ہیں جن کو میں اپنے اتنا قریب پاتا ہوں۔ جعفر صاحب ہو گئے، ڈاکٹر آفاق ہو گئے، عارف بھائی ہو گئے، فیضان بھائی ہو گئے، فرید تو بھی ویسے وہ پٹھان آدمی، تو ایک ہفتہ لڑائی کرتا ہے، ایک ہفتہ دوستی کرتا ہے، اس کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2014 کے اوائل کے اندر جب میں نیا نارتھ کیرولینا کے اندر آیا، تو ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو وہاں پر وہ انڈیا سے مولانا وحید الدین خان صاحب آئے ہوئے تھے، ان کا بیان چل رہا تھا۔ ان سے سوال جواب ہوئے، تو وہاں پہ سید عارف سے ملاقات ہوئی، تو تھوڑا سا تذکرہ چلا ملا صدرہ کا، علامہ طباطبائی کی تفسیر کا، میں نے دونوں پڑھی ہوئی تھی، ان سے بات چیت ہوئی۔ تو میں بھی حیران کہ اس دور کے اندر نارتھ کیرولینا کے اندر کون سا بندہ مل گیا جن کو ان باتوں کی سمجھ ہے۔ پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ پھر عارف بھائی نے مجھے ڈاکٹر آفاق اختر سے ملوایا، جعفر عباس صاحب سے ملوایا، اور اب یہ 8 سال کا رشتہ ہو گیا تھا۔ جعفر عباس صاحب سے ملنے کے بعد آپ انہیں بھول نہیں سکتے۔ آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں، اب آپ ان کے ہو جائیں گے۔ 64 میں کہیں جا کے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا کے پڑھے ہوئے تھے، بہترین شاعر تھے۔ ہم نے گفتگو پبلیکیشن سے ان کی دعوت سنگ کتاب بھی چھاپی ہے۔ ان کا دوسرا جو مجموعہ کلام تھا، وہ ان کے کسی روم میٹ کے پاس سے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر مجھے دے دیں تو گفتگو سے انشاءاللہ ان کی وہ جو دوسری اور آخری کتاب ہے وہ بھی ہم چھپوا دیں گے۔ وہ پینٹنگ بہت زبردست کرتے تھے، انہیں میری بھی پینٹنگ بنائی۔ لٹریچر کے ماہر تھے، اردو پڑھاتے تھے، اس عمر میں خود پائتھن کے اوپر کوڈ لکھتے تھے، تو ڈیٹا سائنس میں آئی او ٹی کے اپنے ڈیوائسز بناتے رہتے تھے رسبری پائی کے اوپر، تو بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر جب سعودی عرب سے میں واپس آیا تو پھر میں ان کے پاس 3-4 مہینے ان کا روم میٹ رہا۔ میں چاہ رہا تھا ان سے میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں، انہیں نچوڑ لوں اچھے طریقے سے، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دن جعفر صاحب سے میں نے کہا کہ جعفر صاحب، آپ کے پاس ابھی تک گرین کارڈ ہے، تو آپ نے یو ایس پاسپورٹ کیوں نہیں لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ 40 سال سے امریکہ میں گرین کارڈ پہ ہی رہ رہے ہیں؟ پاسپورٹ تو گرین کارڈ کے 5 سال بعد مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی ہم گئے تھے وہاں پر، تو جب آپ اس کی سٹیزن شپ کی سرمنی میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے حلف لیتے ہیں، بولتے ہیں اوتھ اٹھاؤ ہاتھ کھڑا کر کے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کبھی امریکہ کو ضرورت پڑی تو اپنی مدر لینڈ کے لیے، امریکہ کے لیے آپ ہتھیار اٹھائیں گے۔ تو میں نے بولا بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو بڑا سادہ سا بندہ ہوں، میں کسی کو مار وار نہیں سکتا، تو گن وغیرہ میں نہیں اٹھاؤں گا، تو یہ اوتھ میں نہیں لے رہا۔ تو میں اوتھ نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے پاسپورٹ بھی نہیں لیا۔ اب بتائیے اتنا سچا آدمی آپ کو اس دنیا میں کہاں ملے گا؟ میں نے ان سے پوچھا جعفر بھائی کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے زیادہ نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یار یہ لوگ ملتے ہیں نا تو بہت زیادہ ہوا بھر دیتے ہیں، غبارے کی طرح، پھر میں اکیلا تنہا بیٹھ جاتا ہوں، اس کو ڈفلیٹ کرتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خالی ہو جاؤں مرنے سے پہلے، اور اگر میں خالی ہو گیا تو یہ بڑا کام ہوگا۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں سے علم کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ آپ جا کے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریفلیکشن ہو رہی ہے اور علم چھن چھن کے آ رہا ہے۔ ایک دروازہ ہوتا ہے کسی دوسری دنیا کا، ایک کھڑکی ہوتی ہے کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں تو بالکل ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ آپ کسی ٹاپک پہ ان سے بات کر لیں، کوئی چیز ڈسکس کر لیں، ان کی باتوں میں اتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے جو آج کل کی یوٹیوب اور ٹک ٹاک نسل کو جس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور جب جنازہ ان کا
کندھے پہ لاد کے لے جا رہے تھے تو یقین جانیے بہت بھاری تھا. کندھوں پہ نہیں لیکن دل پہ بہت بھاری تھا. 4-5 زندگی میں لوگ ہیں, ایک اس میں سے بھی چلا گیا تو میری تو 1/4 لائف چلی گئی نا. ہماری تنہائیاں ویران ہو گئیں. کوئی بات ہو, کوئی کتھارسس کرنا ہو, ہم جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے, گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے, کچھ اپنی سناتے تھے, کچھ ان کی سنتے تھے. کیری کی یقین جانیے نارتھ کیرولائنا کی ایک بہت بڑی اٹریکشن آج ختم ہو گئی. آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو میرے دوست کے واسطے دعا ضرور کیجیے گا. ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں, اور جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں تم ان کو بڑا دکھ دیتے ہیں, دنیا ان سے ملتی نہیں ہے. وہ بھی حساس دل آدمی تھے تو ہمیشہ اکیلے ہی رہے. بیوی بھی پاس نہیں تھی, بچے بھی پاس نہیں تھے, اور جس دن پرسوں انتقال ہوا اس دن کے بیٹا اور بہو ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو بڑے وہ ایکسائٹیڈ تھے. صبح تیار ہوئے, کپڑے بدلے, ریکلائننگ چیئر پہ بیٹھ کے موزے پہن رہے تھے. ایک پہنا تھا, دوسرا ہاتھ میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. بڑے وہ ترنت چلے گئے, بڑے آرام سے چلے گئے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جو بھی دنیا میں دکھ اٹھائے, تکلیفیں جھیلی انہوں نے, حساس دل کی وجہ سے جن جن عذابوں سے گزرے, جس آگہی کے عذاب میں جلتے رہے, اس آگ کے صدقے, اس طلب اور پیاس کے صدقے اللہ سے دعائیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے. شروع میں جب ملا ان سے, کوئی 8 سال کا ساتھ ہے اب تو انہوں نے ایک نظم سنائی. وہ نظم بالکل میری یادداشت پہ برن ہو گئی. اس چھوٹی سی نظم میں شاید ان کی پوری زندگی کا خلاصہ درج ہے. سوچا آج آپ کو وہ نظم سناتا ہوں, مجھے بار بار یاد آ رہی ہے. نظم کا عنوان تھا تشنگی. ایک پرخار وادی کا خواب حسیں, آبلہ پائی کی دولتوں کا جنوں, اپنے سر میں لیے ہم چلے آئے تھے, اور ہاں یہ بھی سوچا تھا ہم نے کبھی, رہبران ادب خضر راہ خرد, جو ملیں گے یہاں ہوں گے وادی کے ہر گوشے سے آشنا, ہو کے ہر خار کی نوک سے ہم زباں, جب کریں گے کھٹک کی وہ لذت بیاں, تیز سے تیز تر ہوگا تب کارواں, بج اٹھیں گے خیالوں کے سیمی جرس, پر یہاں آ کے دیکھا تو جام و صبح, بادائے غم ہستی سے خالی ملے, تشنگی کا وہ ایک جام رنگی لیے, ہم تو دن رات یہاں میں کدے میں رہے, نہ صبح ملی نہ شبانہ ملی, یا وہ پیر مغاں جو کہ بیچا کیے, چند سکوں کی خاطر یہ جھوٹے نشے, بک گیا ساتھ میں جن کے ان کا ضمیر, آج ان کی پرستش ہے دوستوں, یہاں تو مینا کی کلکل کی پوجا ہے اب حریف شراب کہن کون ہے, ہائے اگدا کشائی کی محرومیاں, ان کے ناخن بھی نظر حنا ہو گئے, کنکروں پتھروں بے حسوں دیکھ لو, کنکروں پتھروں بے حسوں دیکھ لو, کب سے پھرتا ہوں پیاسا یوں ہی در بدر, تم نے لمحات چھینے ہیں مجھ سے میرا سیم و زر, میرے لال و گوہر, کیا مداوا کرو گے تم ان کا کبھی, میں نے مانا کہ بے معنی ہے زندگی, لیکن اس کا یہ مطلب تو ہوتا نہیں, مجھ کو معنی پہنانے کی مہلت نہ دو, پیار و تخلیق کرنے کی فرصت نہ دو. آپ لوگوں کا شکریہ. میرے دوست کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.